الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن علیہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی خالد حذا نے، وہ ابن اشوع سے بیان کرتے ہیں، وہ شعبی سے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی مغیرہ بن شعبہ کے کاتب نے، انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا مغیرہ بن شعبہ کو، انکتب الیہ بشیء، کہ میرے پاس کچھ چیز لکھو، میری طرف کوئی چیز لکھ کر بھیجو، سمعتہ من النبی، جو تم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، فکتب الیہ، تو انہوں نے ان کی طرف لکھا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، بلا شبہ تمہارے لیے 3 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، قیل وقال، قیل و قال، وَإِضَاعَةَ الْمَال، اور مال ضائع کرنا، وَكَثْرَةَ السُّؤَال، اور زیادہ سوالات کرنا۔ حدیث مبارکہ میں جو کریہ کا لفظ بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان چیزوں کو، تو قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کریہ کا لفظ جو کراہت کا لفظ ہے یہ حرمت پہ بھی وارد ہوا ہے۔ کریہ کا مطلب حرام ہے۔ تو یہاں 3 باتیں جو ذکر کی گئی ہیں اللہ کے ہاں ناپسند ہیں، ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، مطلب حرام ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ پہلی بات کیا ہے؟ قیل و قال۔ قیل و قال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلاں نے کہا، کہا گیا ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ چیز شامل ہے کہ آدمی لوگوں کے متعلق سنی سنائی بات آگے کر دے، یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، بہتان بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں آپ کو فلاں کے متعلق جو بات بتانے لگا ہوں وہ پکی بات ہے، میں نے خود دیکھا تھا اس کو، یا فلاں نے دیکھا تھا، تو چلیں ایسا بھی ہو تو یہ چغلی ہے، غیبت ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر لوگوں کے جو عیوب ہیں، کمزوریاں ہیں، یہ انسان بیان کرتا جائے اور اپنی کمزوریوں سے درگزر کرتا جائے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، جب آدمی کہتا ہے نا لوگ ہلاک ہو گئے، تو اصل میں یہ خود ہلاک ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنے عیب کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اس میں قیل و قال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی یا اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کہتے ہیں جی فلاں امام نے یہ کہا، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یہ بھی قیل و قال ہے۔ اسی طرح جو کثرت سوال ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا، ناپسند کیا اور اس کو جائز نہیں سمجھا ہے۔ اس میں ایک چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزوں کا سوال کرنا جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ تو قرآن میں ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے متعلق سوال مت کرو کہ پھر وہ واضح کی جائیں، بیان کی جائیں، پھر تمہیں برا لگے۔ تو خواہ مخواہ پوچھنا یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حرام، تو جہاں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں انسان کو بھی خاموش رہ کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کثرت سوال سے بلا ضرورت لوگوں کے سامنے دست دراز کرنا یہ بھی شامل ہے، یا ایسے سوالات کرنا جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا جو سوالات جس کا شریعت میں ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نے سوال کیا کہ جبریل علیہ السلام پہلے تو انبیاء کرام کے پاس آیا کرتے تھے، آج کل ان کی کیا ذمہ داری؟ بھائی تمہیں کیا لگے ان کی کیا ذمہ داری؟ جی تو اس طرح کے فضول سوال جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں، تو کثرت سے سوال کرنا۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو علماء کا علم چیک کرنے کے لیے، ان کو پھنسانے کے لیے سوالات کرتے ہیں، یہ بھی کثرت سوال میں آتا ہے۔ سوال وہ کرنا چاہیے جہاں انسان پھنسا ہوا ہو اور اس کو آگے کوئی حل نہ مل رہا ہو، وہاں سوال کرے تاکہ اس کی علمی طور پہ رہنمائی ہو جائے۔ اور آخری بات یہاں مال کا ضیاع ہے۔ اللہ رب العزت نے مال کے ضیاع کو، مال کو ضائع کرنا، اس کو بھی ناپسند تصور کیا ہے۔ تو مال کا ضیاع ہمارے ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ بس مختصر سی بات یہ سمجھ لیں، ہمارے ہاں جو بے جا رسومات ہیں، وہ شادی کی رسومات ہوں یا اس سے بعد وہ فوتگی کی رسومات ہوں، جیسی تیسی بھی رسومات جس کا دین میں کوئی دخل نہیں، ان رسومات میں بھی اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارا کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے۔ ایک ختم ہی آپ لے لیں جس کا دین میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بچوں کے لیے وہ مرا ہوا بندہ کیا بن جاتا ہے؟ عذاب بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو اس باپ کی، اس ماں کی غمی ہے، اور دوسری طرف اتنا زیادہ پیسہ بہانا پڑتا ہے آدمی کو کہ وہ بہت زیادہ بیچارہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔
کبھی مولوی صاحب کو پیسے دے رہا ہے، کبھی وہ ختم دلا رہا ہے، پھر کبھی وہ 40واں ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا. یہ ساری رسومات پہ پیسہ جتنا خرچ کیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میلاد کی محافل پر کتنا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. یہ ضیاع نہیں تو اور کیا ہے. اسی طرح بے شمار چیزیں ہم خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارا خواہ دین کے ساتھ اس کی نسبت کریں یا ملک کی طرف نسبت کریں. 14 اگست کو لوگ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا یہ دین ہے؟ ایک ملک ہی حاصل ہوا ہے نا، اس ملک کے تقاضوں کو تو ہم بھول گئے، لیکن مال نشاور کرنے میں ہم کس قدر آگے ہیں. سال نیا ہر سال آتا ہے، لیکن اس پر کتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. تو مال کا ضیاع اگر یہ ہم کنٹرول کر لیں، حقیقی جو مصارف ہے وہاں پر صرف کریں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.